مسجد کا گیٹ آگے کا توڑ دیا گیا تو پھر ایسے میں یہ مندر جو ہے یہ بھی یہاں پر ہے. دیکھیے مسجد توڑنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ بتایا گیا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں. مسجد توڑ دیا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا. کچھ نوٹس وغیرہ ملا تھا آپ لوگوں کو؟ کوئی نوٹس نہیں ملا، کوئی نوٹس نہیں ملا ہمارے کو. کچھ بتایا نہیں؟ کچھ نہیں بتایا، بتا دے تو یہ حال ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بیٹی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. اور رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو. یہ وحشی کھیل، درندوں کا کھیل، یہ ناجائز اولادیں جو کل تک ہم کیجریوال کے بارے میں بول رہے تھے، یہ سب RSS کی چڈی پہنے ہوئے ہیں بھائی. یہ سارے نکرے جو خاکی نکرے ہیں لوگوں کے، جب چڈے پھٹیں گے تو جب ان کو ہوش آئیں گا معلوم. کوئی بھی سیکولر نہیں ہے بھائی، کفار لا اعتبار، حقیقت ہے وہ معلوم. ہم کسی کی تائید نہیں کر سکتے، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. اب دیکھو بغیر اس کی انفارمیشن کے MCH والے ہو، بلدیہ والے ہو، جس طریقے سے جو مسجد کی دروازے کو، گیٹ کو بلڈوزر چڑھائے، اس کے بازو میں جبکہ ٹیمپل پورا نکلے ہوا ہے، روڈ تک ہے وہ، اس کے بازو میں بالکل ایک گھر کو چھوڑ کے، دو گھر کو چھوڑ کے اس ٹیمپل کو ویسے رکھے جبکہ وہ روڈ پہ ہے. یہ اندر تھی مسجد، مسجد کا گیٹ اندر تھا. اس کے باوجود یہ حرام کے بچے، یہ سفلوں کی اولاد، یہ گندی نسل کے کیڑے، یہ گندے جانور ہیں. یہ حرکت دن بدن بڑھتے جا رہی ہے ان کی. جب تک ان کی جنپتوں کو، ان کی امائیوں کو صحیح طریقے سے نہیں لگا جائے گا. اب یہ رمضان ہے اس لیے میں خاموش ہوں، لیکن یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں رمضان میں ہم خاموش بیٹھیں گے، تماشائی بنے رہیں گے. ارے کمظرف ہو، ارے کمبخت ہو، ارے گندی نسل کے جانور ہو، تم ایک آتنکی ہے سالو. اگرچہ تمہارے کو تم میں ذری بھی انسانیت رہتی تو ٹیمپل تو باہر نکلے بھی تھی. یہ مسجد کی گیٹ تو اندر تھی، تم کو مسجد کی گیٹ نظر آئی بلڈوزر چلانے کے لیے، لیکن تم کو ٹیمپل نظر نہیں. کئی کو تمہاری جنپتوں کو لگتے وہ لوگ بول کے کیا تم لوگ خود وہی آتنکی سالے ہیں بول کے. بہرحال یہ دلی کا واقعہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں. جہانگیر پور نام ہے وہ علاقے کا، جو کہ میں ابھی 1-2 مہینے پہلے وہاں کا دورہ بھی کیا تھا. بہت اکثریت ہماری وہاں پہ مسلمانوں کی ہے. ایک کاروباری علاقہ ہے اور یہ لوگوں کو شروع سے ہی تعصب تھا کہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے. مسلمان کی معاشی حالت کو توڑے تو مسلمان خود بخود کمزور ہوتا سمجھ رہے ہیں. یہ ان کا وہم ہے. ان کو کیا معلوم کہ جو ہے سو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا. کوئی اپنے بھائی کو لٹتا ہوا، کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھتے. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. المسلم و اخو المسلم. لیکن ان کی سوچ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جہاں جہاں مسلمان معاشی حالات سے اچھے رہتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ جان بوجھ کے یہ حرکت کرتے ہیں. ابھی کافی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور کافی گھروں کو نظر آتش کیا گیا، بلڈوزر چلایا گیا. یہ بولا تھا سنیاسی، وہ تو کر رہا ہے سنیاسی، آتنکی سالہ، لیکن وہی چڈا پہنے ہوا یہ بھی RSS کا. اب انہیں بھی وہ RSS کا چڈا ہے، کھل کے آ چکا ہے انہیں. اگرچہ جس طریقے سے اس نے مسجد کی گیٹ کو جو کہ اندر تھی، اگرچہ اس کو نکالنے کے بعد ٹیمپل کو بھی نکالا جاتا تو پھر بھی یہ بول سکتے تھے بھائی اس نے سب کے لیول کیا، سب کو برابر کیا. نہیں، یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو عزتیں پہنچائی جا رہی ہے، جان بوجھ کے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے. ابھی جس طریقے سے دلی کے حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ معاشی حالات سے مسلمان کا دبدبہ ہے جو یہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. جہاں پہ بھی، جو بھی اسٹیٹ میں جہاں پہ مسلمانوں کا دبدبہ رہتا ہے، مسلمان معاشی حالت سے مضبوط ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ گندگی پھیلاتے ہیں، یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو کیا معلوم کہ جہاں پہ ہم تھے وہاں پہ ہم کو لوٹ آنے کے لیے وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے. اور جو گندی حرکت جو بلڈوزر چلائے ہیں مسجد کے اوپر، آج اس کی گیٹ کے اوپر، اس کے دروازے کے اوپر، یقین مانو انہیں بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ خود سوچ لیں گے، سن لیں گے کہ یہ کمبخت سالہ، یہ ناسور،
یہ دیمک کا کیڑا، یہ نسل حرام کون سے مرض میں مبتلا ہوگا، اور جتنے ٹھہر کے جو تماشا دیکھتے رہے وہ سب نست نابود ہوں گے، وہ سب زمین بوس ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم تو اللہ کی راہ پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہے، اچھے ہیں، معاشی حالات سے بھی اور اکثریت ہے، لیکن جو جس طریقے سے جو بلڈوزر چلانے کے لیے 1500 پولیس والے بھی تھے، بھائی کتنے؟ 1500، جس میں لیڈیز جینٹ سارے، لیکن یہ سارے آتنکی RSS کے چٹے ہیں، اس لیے کچھ ایکشن نہیں۔ اگرچہ یہ لوگ ایمانداری سے کام کرتے وہاں پہ، تو ٹیمپل تو روڈ پہ تھی، اس کو صاف کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو مسجد کی گیٹ نظر آئی، ان کو مسجد کی گیٹ، اور یہ وہی مسجد ہے، آپ لوگوں کو بتا دوں، لاسٹ ٹائم پہ جب فرقے وارانہ ہوا تھا، سمجھے، تو وہ مسجد کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا تھا، وہ مسجد کو بدنام کیا گیا تھا۔ یہ وہ مسجد بڑی چپتی ہے، یہ لوگ کو بڑی چپتی ہے، لیکن فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے یہ لوگ جو گیٹ کو بلڈوزر سے نکالے ہیں اور جو توڑے ہیں، برابر وہی جگہ پہ بنا کے دے گی حکومت، تو ہم خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں تو روڈوں پہ بھی نکل جائیں گے ہم لوگ، خاموش بالکل نہیں رہیں گے۔ تم لوگ مت سوچو سب رمضان میں ہیں، سب روزوں میں رہتے، یہ لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے، تمہاری جنپتوں کو لگیں گے، تمہاری اوقات تم کو دکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ بڑے صدمے کی اور بڑی افسوسناک بات ہے، جس طریقے سے جہانگیر پور میں جو ہمارے گھروں کو، ہمارے بھائیوں کے دکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، وہاں پہ دکانیں مسلمانوں کے رہنے سے ان کو بڑے چھپ رہے ہیں، بھائی بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے، ہندوتوا بنے، لیکن کبھی ہونے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ اکھڑ بھارت کے چکر میں ان کو اکھڑ دیں گے، تنا کے انشاءاللہ لیں گے یہ لوگ، لیکن ہضم نہیں کر پائیں گے، ویسا ہوگا۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان یہ فلسطین کے ویسے ہے، لیکن مسلمان فلسطین کے بھی اتنے طاقتور ہیں جو ابھی تک یہودیوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہودیوں کو پرکھے نہیں کر رہے ہیں، یہودیوں کی نسل کو مٹا رہے ہیں، سمجھے؟ جو مثال تم لوگ فلسطین کی دیتے، مثال تم لوگ کسی کی دیتے، یہ ہندوستان کا مسلمان ہے، یہ بھارتی مسلمان ہے، پیچھے نہیں ہٹتا کوئی چیز میں۔ یہ بات یاد رکھو آتنکیوں سالو، تمہاری جنپتوں کو لگنے کا ٹائم آ گیا، تمہارا وقت آ چکا ہے، اس لیے تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تم کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، آج وہاں پہ بحیرہ اسدالدین اویسی بھی پہنچے ہیں، دیکھیں گے اب ان کی رپورٹ کیا رہتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کرنا ہے برابر یہ لوگ بنانا وہ مسجد کو، اور وہ گیٹ جہاں پہ تھی وہاں پہ لگانا، اور وہاں پہ جو غریبوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو دکانداروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ لوگوں کا ہٹ جانا، وہ لوگوں کو دینا۔ جب تک ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم خاموش بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ اس میں حکومت کا بھلا ہے کہ جلد سے جلد یہ کارروائی کرے، جلد سے جلد یہ کام کرے، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ اگرچہ ہم اپنی آبا سے نکل جائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی تم کو، اسی لیے میں حد و ادب میں بول رہا ہوں کہ ہم کو دیش میں امن و امان چاہیے، دیش میں یکجہتی چاہیے، دیش میں مل جل کے رہنے کا ہماری سوچ ہے، ہم وہ چاہتے ہیں، لیکن اسی لیے ہم لوگ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری جو سمجھ رہے ہیں تم لوگ، یہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ جب ہم ہمارے اگر جو فریم سے نکل جائے تو پھر تمہارا کیا ہوگا، یہ سوچ لو، یہ اچھی طرح جان لو، سمجھے؟ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، نہ کسی کے نام پہ جاتے، کوئی ہمارے نام پہ آتا تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، ایک حد تک برداشت کریں گے۔ جب برداشت کا پیمانہ ٹوٹ جائے گا تو تم کو یہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جتنے گھریں نقصان ہوئے ہیں، جتنے دکانیں نقصان ہوئے ہیں، جتنے عبادت گاہیں نقصان ہوئے ہیں، وہی جگہ پہ بغیر کوئی شرط کے، بغیر کوئی ٹائم گوائے کے وہ واپس آ جانا چاہیے، واپس بن جانا چاہیے۔ اس میں تمہاری بہتری ہے، نہیں تو کیجریوال کان کھول کے سن لو، تمہارا وقت بھی ان کے برابر ہو جائے گا۔ ہم کل تک تمہارے کو ایک اچھے انسان سمجھتے تھے، لیکن وہ تم اس کے لائق نہیں ہے، تم ایک چندی چور ہے۔
اور تمہارے پاس RSS کا چڈا ہے، وہ ہم جان لیے، وہ ہم دیکھ بھی لیے آنکھوں سے، اسی لیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس میسج کو 4 بھائیوں تک پہنچاؤ انشاءاللہ تعالی، تاکہ دعاؤں کا اہتمام کر سکے. ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بھائی بہت پریشان ہیں، اور تمام ایجنسیز سے بھی ریکویسٹ ہے، یہ دیکھیے ادھر اور جا کے جتنا ہو سکتا ہے ان کو مدد پہنچائیے، کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. ان کو بتائیے ہماری ایکتا کسی سے کم نہیں ہے، اگرچہ ہم تل جائے اور ڈٹ جائے تو ان کی نسل میں مٹ جائے گی انشاءاللہ. ہم کو دبانے کی، ہم کو ڈرانے کی یہ لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، کان کھل کے سن لو رے آتنکیوں سالو. یا اللہ عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، روزوں کی پابندی کرو، غریبوں کا خیال رکھو. السلام علیکم.